کا سامنا کرے گا تو فرشتے اس گروہ سے پوچھیں گے، اس جماعت سے پوچھیں گے کہ تمہارے چہرے اتنے روشن کیوں ہیں، تمہارے چہرے اتنے خوبصورت کیوں ہیں؟ تو وہ گروہ، وہ جماعت یہ جواب دے گی یا یہ جواب دے گا اور کہے گا کہ اذان ہو رہی ہوتی، ہم اپنے کام کاج میں مصروف ہوتے، جیسے ہی اذان ہوتی ہم کام کاج دنیا کی سارے دھندے چھوڑ دیتے اور باوضو ہو کر یا مسجد میں جا کر وضو کرتے اور ہم نماز کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ پاک نے ہمارے چہروں کو روشنی عطا فرمائی۔ اچھا، ایک گروہ ہوگا کہ جن کے چہرے چاند سے زیادہ روشن ہوں گے، ان سے فرشتے پوچھیں گے کہ تمہیں یہ خوبصورتی کہاں سے ملی اور کیسے ملی؟ وہ کہیں گے کہ اذان کا وقت ابھی نہیں ہوتا تھا، اذان کا وقت ابھی نہیں ہوتا تھا، ہم پہلے ہی تیار ہو کے باوضو ہو کر پاک صاف ہو کر مسجد میں جا کر اذان کا انتظار کرتے تھے اور پھر جماعت پڑھتے تھے۔ ایک گروہ ہوگا جو اس سے بھی زیادہ ان کے چہرے روشن ہوں گے، اللہ اکبر۔ تو ان سے جب فرشتے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم ایک نماز پڑھ کے آتے تھے، پھر تانگ میں رہتے تھے، پھر انتظار میں رہتے تھے کہ دوسری اذان کب ہوگی، اپنے کام کاج میں بھی مصروف رہتے تھے۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے حدیث شریف کا کہ وہ سارے دھندے چھوڑ کے اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے تھے، یہ مقصد نہیں ہے۔ ایسا شریعت مطہرہ میں کوئی قانون نہیں ہے کہ سارے دھندے بند کر کے اور بندہ بیٹھ جائے، ایسا نہیں ہے۔ اپنے کام کاج میں بھی مصروف رہتے تھے، لیکن ان کی تانگ لگی رہتی تھی کہ دوسری اذان کب ہو، تو وہ دوسری اذان کے انتظار میں بس لگے رہتے تھے اور آ کر پھر وہ مسجد میں جیسے ہی اذان ہوتی تو وہ خانہ خدا میں آ جاتے، جو ان کے مقدر میں ہوتا وہ ادا کرتے، پڑھتے اور چلے جاتے۔ تو میں نے اور آپ نے بھی انہی فرشتوں کا سامنا کرنا ہے، انہی فرشتوں کا میں نے اور آپ نے بھی سامنا کرنا ہے۔ فرشتے ہم سے بھی پوچھیں گے کہ یہ تمہارے چہرے پہ داغ کس چیز کے ہیں؟ پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا، مسئلہ پھر اٹ جائے گا۔ اور اگر چہرے روشن ہوئے تو فرشتے پوچھیں گے تو ہم کہیں گے کہ ہم اذان کا انتظار مسجد میں کرتے تھے، ہم جیسی اذان ہوتی تھی تو کام کاج چھوڑ دیتے تھے۔ کتنی بدبختی کی علامت ہے یا نحوست کی علامت ہے کہ جو بندہ مومن رمضان میں بھی نمازی نہیں بن سکا، رمضان شریف کے مہینے میں بھی نمازی نہیں بن سکا۔ ینگ اولاد پڑی ہوئی ہوتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ 3 بجے اولاد دروازہ بجا رہی ہوتی ہے، گھر آ رہا ہے، ساری رات کہاں گزاری نہیں پتا۔ 2 بجے 1:30 بجے جوان اولاد اور آ کے پھر ان کو یہ نہیں پتا کہ رمضان کا مہینہ ہے، ان کو نہیں پتا شعبان کا مہینہ ہے، ان کو کوئی خبر ہی نہیں ہے کوئی نمازیں بھی ہوتی ہیں کہ نہیں۔ کھانا کھایا اور چلے گئے، وہ پڑھے، پھر پڑھے رہیں گے، پھر سارے دوست ان کے پڑھے رہیں گے، اپنے اپنے گھر پڑھے رہیں گے، پھر شام کا ٹائم ہوگا نکلیں گے اور سیر سے پڑھا، کوئی کام نہیں، کوئی دنیا کا دھندا نہیں ہے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور قرآن کریم نے یہ اعلان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ جس کا بالن پتھر اور انسان ہوں گے۔ لہذا اس بارے میں تھوڑا سا غور فرما لیا کریں، تھوڑا سا۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث شریف ہے ارشاد فرمایا کہ جو 40 دن مسلسل
بغیر ناغے کے. کام ذرا مشکل ہے، کام مشکل ہے لیکن ثواب بہت زیادہ ہے. 40 دن مسلسل بغیر ناغے کے تکبیر اولا کے ساتھ 40 دن 5 نمازیں ادا کرتا ہے. تکبیر اولا اس کو کہتے ہیں، جیسے اقامت ہو گئی نا، اقامت ہو گئی، پیچھے نماز کھڑی کرنے والے نے اقامت کہی، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اس کو اقامت کہتے ہیں. تکبیر پڑھی، اس نے اقامت کہی اور قاری صاحب نے کہا اللہ اکبر. ٹھیک ہے، یہ جو قاری صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. 40 دن 5 وقت کی نماز تکبیر اولا کے ساتھ ادا کی. اللہ پاک اس کے لیے 2 برات نامے لکھ دیتا ہے، 2 آزادی نامے لکھ دیتا ہے. ایک کا تعلق ہے دنیا کے ساتھ، ایک کا تعلق ہے آخرت کے ساتھ. وہ 2 پروانے کیا ہیں، وہ 2 آزادی نامے کیا ہیں؟ ایک ہے منافقت، اللہ پاک اسے منافقت سے پاک فرما دیتا ہے، اور دوسرا ہے جہنم سے آزادی. جہنم سے آزادی. اللہ پر جو منافقت ہے وہ دنیا میں ہے، ہم نماز پڑھ بھی لیتے ہیں، کندھے کے ساتھ کندھا نہ پڑھ کے بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، بھائی بن کے نماز پڑھ لیتے ہیں، ایک ہی امام کے پیچھے ایک ہی وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، بعد میں اسی بھائی کے لیے منافقت بھی ہے، منافقت نہیں جاتی. اور باقی تو رہے اکثر مساجد میں یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ اور کوئی موضوع نہ ملے بات چیت کرنے کے لیے، چلو مولوی پہ تبصرہ کر لیتے ہیں، یہ بھی ہو جاتا ہے. ہر جگہ نہیں ہوتا لیکن اکثر جگہ پہ ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو قبلہ ہم نماز پڑھتے ہیں رب کو راضی کرنے کے لیے، اس نیت کے ساتھ میں اور آپ خانہ خدا میں حاضر ہوتے ہیں تاکہ منافقت سے بھی پاک ہو جائیں اور جہنم سے بھی آزاد ہو جائیں. سبحان اللہ. یہ پابندی بہت ضروری ہے. پابندی قاری صاحب سے بھی نہیں ہوتی تو آپ سے تو بہت مشکل ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی کرنے والا ہو تو کر بھی سکتا ہے. بندہ ٹھان لے نا، مومن بڑا دلیر آدمی ہوتا ہے، ٹھان لے تو پھر اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما لیتا ہے. آسانیاں. ایک اور حدیث شریف موضوع کے متعلقہ ہے. حضرت امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم راوی ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، صحابہ بیٹھے ہوئے، ایک دیہات کا آدمی آیا اور آ کر اس نے سلام پیش کیا، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حق کی قسم ہے، اللہ پاک نے ہم پر 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، پڑھتے ہیں، یا رسول اللہ کے دنیا دار ہے، خیالات بہت زیادہ آ جاتے ہیں، دنیا داری کے خیالات بہت وسوسے زیادہ آ جاتے ہیں. اللہ پاک یہ کیسے قبول کرے گا جب دنیا بھی دل میں ہے اور رب کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، وسوسے آتے ہیں، طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، یہ نمازیں کیسے قبول ہوگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی پاک عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نماز پڑھتا ہوں، مجھے تو کبھی کوئی خیال نہیں آیا. آپ نے فرمایا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاؤ نا اب 2 رکعتیں ہلکی پڑھ کے آؤ. جب تم 2 رکعتیں پڑھ کے آؤ گے نا تو میں تمہیں 2 شامی چادریں دوں گا جو شام کی بنی. اللہ اکبر. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھی. پہلی رکعت پڑھی آپ نے بغیر وسوسے کے، بغیر خیال کے. دوسری رکعت آپ نے مکمل کر لی، رکوع میں چلے گئے، یعنی دوسری رکعت قیام کر لیا، رکوع میں چلے گئے. رکوع سے اٹھے تو خیال چل پڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا کرم فرمایا ہے، جو شام کی بنی ہوئی چادریں مجھے عنایت کرے گی، کاش کہ کتران کی بنی ہوئی ہوتی نا، مزہ کچھ اور ہو جاتا، مزہ تو بالا ہو جاتا. سلسلہ یہ چلتا رہا سلام پھیرتے تک. جیسے ہی سلام پھیر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سناؤ علی تمہاری نماز کیسی ہوئی؟ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ایک رکعت مکمل پڑھی، کوئی خیال نہیں آیا، دوسری رکعت میں وسوسے آ گئے تھے اور یہ خیال آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے میری امت کو وسوسے معاف کیے ہیں۔ اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ جو 4 فرض ہیں تو وہ 4 ہی ہیں، جو 4 سنت ہیں تو وہ 4 ہی ہیں، جو 2 ہیں تو وہ 2 ہی ہیں، جو 3 ہیں تو رکعتیں نہیں بھولنا، رکعتیں نہیں بھولنا، اللہ اکبر۔ اور وسوسے وغیرہ وغیرہ کوئی آتے ہیں، آگے پیچھے کوئی ہو بھی جاتا ہے، وسوسے آ جاتے ہیں تو اللہ پاک نے میری غلامی کی صدقے میری امت کو اللہ پاک نے وسوسے معاف فرمائے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میں نے اور آپ نے نماز کے متعلق تھوڑا سا جاننے کی کوشش کی اور نماز کی اہمیت اور فرضیت جاننے کی کوشش کی۔ میں نماز کے متعلق اس لیے کہہ رہا ہوں اور اس لیے درس دیا ہے کہ ہماری اولاد مسجد میں دکھائی نہیں دیتی، جو گھر میں اولاد ہوتی ہے یعنی جو مسجد میں نہیں آ سکتی، یعنی بیٹیوں کی صورت میں، ان پر بھی ذرا شفقت فرمائیں، ان پر بھی ذرا شفقت فرمائیں، انہیں بھی کہیں۔ اس کا بہترین حال یہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ سختی کے ساتھ بیوی کو کہا جائے، جب وہ پڑھے گی، ماں پڑھے گی تو بیٹیاں خود بخود اسے دیکھ کر پڑھے گی، اور جو بیٹے ہوتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ بڑا سکون محسوس کرے گا۔ اور یہ جملہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اگر پہلے آپ عمرہ کر کے آئیں، خانہ کعبہ میں جائیں، ادھر دیکھیں آپ کو کیا سکون آتا ہے، مسجد نبوی شریف میں جائیں آپ کو کیا لطف آتا ہے۔ جو گئے ہوئے ہیں ان کا تو تجربہ ہے، جو نہیں گئے ہوئے تو وہ بھی تجربہ کر کے دیکھیں، اور اس کے بعد وہ والا سکون اگر آپ نے ڈھونڈنا ہے نا، پھر اپنی جوان اولاد کو لا کے اپنے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا کر اور پہلی صف میں دونوں اکٹھے ہو کے نماز پڑھو۔ اگر وہی سکون ادھر نہ آیا تو پھر کہنا مولوی صاحب تمہارا تجربہ غلط ہو گیا ہے، تم غلط کہہ رہے ہو، تمہاری عمر اتنی نہیں ہے تم بڑی باتیں کرتے ہو۔ وہی والا سکون آپ کو یہاں ملے گا، مسجد میں، اس مسجد میں مل سکتا ہے۔ کیسے کہ جب آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے فرض نماز ادا کر رہی ہوگی تو آپ کو وہ سکون آئے گا، وہ چین آئے گا۔ شرط یہ ہے کہ اولاد کو میں نے اور آپ نے یہ درس دیا ہوگا، یہ ضروری ہے نا۔ اب اولاد کو نماز پڑھنے نہیں آتی ہوگی یا ہمیں اولاد صحیح نماز پڑھنے نہیں آتی ہوگی تو پھر وہ کیسے ہوگا؟ مولویوں سے ہم ویسے ہی ہمارا یہ معاشرہ دور بھاگتا ہے، تو سکھائے گا کون؟ جو جنہوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے اس سے تو ویسے قوم دور بھاگتی ہے، تو پھر سکھائے گا کون؟ فرشتے آ کے سکھائیں گے بھائی؟ تو مہربانی فرمائیں، شفقت فرمائیں۔ شرم کی باتیں اور بہت زیادہ ہیں، مطلب ان کاموں میں شرم کر لے۔ نماز روزے میں کس چیز کی شرم ہے؟ اس میں شرم نہیں ہے، لہٰذا تھوڑا اپنے آپ پر بھی اور اپنی اولاد پر بھی، اپنے ماتحت کے جتنے لوگ ہیں ان پر بھی۔ دیکھیں نا، رات کو بھی میں بات عرض کر رہا تھا، شغل میں بات کی، تراویح کے بعد میں نے کہا کل سے ہم بھی 8 ہی پڑھیں گے۔ پھر جب سب نکل رہے ہوں گے میں سب سے پہلے دروازے سے نکل رہا ہوں گا، لوگ مجھے کہتے ہیں کتنے چلے ہو؟ میں ایک کہنا چاہتا ہوں تسی 8 پڑھتے تو میں بھی 8 ہی پڑھنی ہے۔ کہ بلا ساری زندگی 8 والوں کی مخالفت کرتے ہیں، رمضانوں میں 8 والوں کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ یعنی شریعت متحدہ اپنی من مانی کی ہے، جدھر رخ آیا ادھر کر لیا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، اپنی من مانی کی جدھر آئی ادھر ہی کر لی۔ اور اللہ کے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن مسلسل لگاتار 2 ہجری میں آپ نے جب روزے فرض ہوئے تو پڑھی، اگلے دن آپ نہیں آئے، پھر نہیں آئے، پھر نہیں آئے، لوگ انتظار کرتے رہے، لوگ اکیلے اکیلے پڑھتے رہے۔ پھر یہ سارا 8 سال کا سلسلہ ایسے ہی رہا۔ پھر حضرت ابو بکر پاک کا دور بھی ایسا ہی رہا، لوگ اکیلے اکیلے پڑھتے تھے۔ یہ بڑی عظیم عبادت ہے۔
اکیلے اکیلے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پوچھا گیا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس لیے نہیں آیا، میں اپنی قوم کو دیکھ چکا ہوں، اپنی امت کو دیکھ چکا ہوں، میرے آنے کی وجہ سے، میری پابندی کرنے کی وجہ سے مجھے ڈر ہوا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے. سنت موقع ہے، ہم نفل کر کے ہمیں آج تک 70 سال ہو گئے، 80 سال ہو گئے، 60 سال 50 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، یہی نہیں پتا کہ یہ نماز نفل ہے کہ سنت موقع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی مانگی میرے لیے اور آپ کے لیے، اور میں نے اور آپ نے اپنی منمانی کر لی. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی ہر معاملے میں دین میں سخت ہے نا، ہر معاملے میں دین میں آپ نے سختی کی ہے اور باقی صحابہ نے بھی سختی کی ہے، لیکن حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈاڈا صحابی ہے، چہیتا ہے، پھر مانگا ہوا صحابی ہے. باقی سارے خود آئے ہیں، ان کو مانگ کر اللہ سے اللہ کے رسول نے لیا ہے. باقی مرید ہیں، یہ مرید بھی ہے اور مراد بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے دیکھا کہ لوگ اکیلے اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے دماغ نے کام کیا اور فرض نماز خود پڑھائے، وتر خود پڑھائے. اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ ڈاڈا کاری تھا، صحابی ڈاڈا. ان سے فرمایا کہ تم تراویح کی نماز تم کراؤ، فرض اور وتر کی نماز میں. اچھا میں یہاں پہ رک کے سمجھا دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، بات مکمل ہو جائے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا وہ جنتی ہے، ٹھیک ہے، اور جس نے میرے دیکھنے والوں کو ایمان کی حالت میں دیکھا وہ بھی جنتی ہے. آؤ ذرا قرآن لے لیتے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. سورۃ توبہ کی آیت پڑھنے لگا ہوں. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. عربی میں غور کیجیے گا، ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. وہ جو سب سے پہلے ایمان لائے، وہ لوگ جو ایمان لانے میں سبقت لے گئے، وہ لوگ ان مہاجر ہو یا انصار ہو، یعنی مدینے کے رہنے والے ہو یا مکہ چھوڑ کے مدینے آئے ہو، ان میں سے کسی ایک کی بھی اتباع کر لو گے اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. اب حضرت عمر پاک کیا فرما رہے ہیں کہ فرض میں پڑھاؤں گا عشاء کے، وتر میں پڑھاؤں گا. ابی بن کعب تم نماز تراویح پڑھاؤ گے 20 رکعتیں. تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ وعدہ فرما رہا ہے اور ہم رب کے وعدے کے خلاف کر رہے ہیں. یہ تو قرآن ہے، میں نے بخاری شریف تو پڑھی نہیں ہے، میں نے تو مسلم شریف نہیں پڑھی. پڑھوں تو برکت کے لیے میں پڑھ سکتا ہوں الحمدللہ. تھوڑا بہت استادوں نے سبق دیا ہوا ہے اور وہ جو دیا ہے وہ پکا فٹ ہے، وہ آگے پیچھے نہیں ہوتا. یہ کمپیوٹر ہے نا، انسان کمپیوٹر ہے، وہ پکا فٹ ہے. استادوں نے کیونکہ ساتھ میں سبق دیتے تھے نا تو ساتھ میں جوتا پریڈ یہ بڑی اچھی دوائی ہے، اس سے بڑا اچھے طریقے سے سبق یاد ہو جاتا ہے. جوتا پریڈ. تو گزارش یہ ہے کہ صحابی ایک ہو، یہاں تو لاکھوں کی تعداد میں صحابہ ہیں جو جماعت میں شامل ہیں اور وہ سارے پڑھ رہے ہیں. ہم ان کی اتباع میں پڑھیں گے اور ان کے طریقے پر پڑھیں گے تو رب کا وعدہ پہلے ہے، بعد میں نے اور آپ نے عمل کرنا ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے. پڑھیے لا